بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو سے منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام، اور ہمارے پرانے دوست اور ساتھی اور قانونی ٹی وی چینل والے سب جانتے ہیں سید منظور علی گیلانی صاحب کا سلام، اور میرے بالکل بہترین دوست این طارق ملک اوان ایڈوکیٹ صاحب کو سلام۔ سر آپ سب کو شکریہ، بہت آپ تشریف لائے۔ تو ناظرین، ہم یہ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی لگائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اتفاق سے تینوں وکیل ہیں اور ہم سینئر وکیل ہیں تینوں ہی۔ تو ابتدا کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن کا قانون ہے نا، ایکسٹینشن کا قانون، اس کے بارے میں کیا رائے ہے گیلانی صاحب کی، طارق ملک اوان صاحب کی؟ اور اب یہ جو فروغ نسیم نے کہا ہے کہ جی چیئرمین جاوید اقبال جو اس وقت اب 70 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، اور میرے حساب سے ان کے اوپر جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ وہ اپوزیشن مکمل طور پہ ان سے ناخوش ہے، تو بلکہ گورنمنٹ بھی خوش ہے، اور سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس ہیں اس کے اوپر، سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں چیئرمین نیب صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں، نیب میں کیسی تفتیش ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو منظور علی گیلانی صاحب استقلال پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کا بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، سیاسی درویش ٹی وی، وہ بھی کائنڈلی آپ سبسکرائب کریں۔ اور گیلانی صاحب آپ ذرا بتائیں کہ ایکسٹینشن کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں، اور یہ جو فروغ نسیم صاحب نے نیا سوشل چھوڑا ہے کہ ہم جی اس میں ترمیم کریں گے، اور کیا جاوید اقبال کوئی بہت لازمی چیز ہے جو اس کو پھر 4 سال دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں آپ کا قانونی ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ نہایت اہم موضوع ہے جس کی بابت آپ نے بات کی ہے۔ تو میں نے تو سیاسی درویش ٹی وی پر 2 دن پہلے اس پہ پروگرام بند کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عمر کی بات آپ نے کی ہے کہ 70 سال ہے، میرا خیال ہے ان کے گناہوں کی عمر 140 سال ہے۔ اتنا بے ایمان آدمی، اتنا جھوٹا آدمی، اور کسی کردار کا آدمی نہیں ہے۔ وہ بطور جج سپریم کورٹ کے، اس کا کردار اگر آپ دیکھیں، اور جب سے وہ نیب کا چیئرمین بنا، اور اس سے پہلے جو ایبٹ آباد کے کمیشن کا وہ چیئرمین بنا تھا، اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس سے لوگ خوش ہوں۔ ابھی اس کی جو ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیئرمین نیب کا جو عہدہ ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہے ہی نہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایسی حکومت ہے کہ جو آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگاتی رہی 22 سال، اور جب ان کو اقتدار ملا تو یہ آئین کے بخیے ادھیڑ رہے ہیں، قانون کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی جو نیب کا چیف پراسیکیوٹر ہے اس کو انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے، اور اس کے بارے میں فروغ نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لینا نہیں چاہتے تھے، اور ہم نے جناب ان کو بھئی آپ ایک بندہ نہیں لینا چاہتا ایکسٹینشن، اور اس کا بھی جو ٹرنیور ہے وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر دیا اس کو، اب اس کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو 4 سال کے لیے آتے ہیں، 4 سال کے بعد ان کو چلے جانا چاہیے، لیکن یہ تلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوید اقبال جو ہے، اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو حکومت ایکسپلائٹ کر کے اپوزیشن کے خلاف ان کو استعمال کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کا اشارہ سر ویڈیو کی طرف تو نہیں ہے؟ ایک ویڈیو کی بات نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں جناب، کئی چیزیں ہیں، کیونکہ اسی چیئرمین صاحب نے کہا تھا دسمبر میں 2019 میں کہ میں جی مالم جبا کا کیس لے کے آؤں گا، ان کا جناب ریفرنس تیار پڑا ہے، اور کاف لیگ والوں کا میں لے کے آؤں گا، اور میں اگر لے کے آیا تو حکومت گر سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں کرتے رہے۔ بھئی آپ کا کام ہے حکومت گرے گی یا نہیں گرے گی، ٹھیک ہے، میں پرویز جو خٹک ہے اس کو گرفتار کر لیں گے،
اگر اس کو گرفتار کیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ بھی ہم مول لے لیں گے اور میں جناب اس کو لے کے آؤں گا۔ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پی ٹی آئی کی پہلی صوبائی حکومت، اس وقت کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے جو اراکین ہیں وہ شامل نہیں ہیں؟ ایسے ایسے سکینڈل ہیں لیکن کسی کو نہیں پکڑا جا رہا۔ یہ جو مافیاز کی بات کرتے ہیں، کون سا مافیا انہوں نے پکڑا ہے؟ پنجاب کے 2 صوبائی وزیر پکڑے، ان کی ضمانتیں ہو گئیں، پھر وزیر بن گئے۔ یہ سارے کا سارا عمران خان کی جو جھوٹی حکومت ہے اس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، اس لیے حکومت اس کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے۔ ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے کسی حالت میں، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے دوست ہیں طارق ملک عوان صاحب، یہ انٹلیکچول پراپرٹی کا بہت ایکسپرٹ ہیں، جو کیسز کرتے ہیں انٹلیکچول پراپرٹی وغیرہ کا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ملک صاحب، میں آپ بھی سینئر سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے لاہور بار میں، اور آپ عہدیدار بھی رہ چکے ہیں، عہدے پہ بھی رہ چکے ہیں۔ کیا ایکسٹینٹ والا قانون جو ہے نا، یہ ایکسٹینشن والا قانون ہونا چاہیے؟ اس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ آپ ذرا بتائیں کہ یہ اور جو ریٹائرڈ ججز، جرنیل، بیوروکریٹ ہوتے ہیں، کیا ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاب ملنی چاہیے؟ یہ بھی جی السلام علیکم عوان صاحب، بڑی سیارہ بحث گیلانی صاحب نے کر کے دی ہے ابھی، اور سارا ان کا نقطہ نظر بالکل سامنے آیا ہے۔ میرا بھی نقطہ نظر ان سے ملتا جلتا ہی ہے۔ ہم بی اے پریکٹسنگ لائر ان چیزوں کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جج صاحبان کی، اس کی ایکسٹینشن وغیرہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ جب قانون میں جو بات لکھی گئی ہے کہ یہ ان کی یہ میعاد ہے، اس میعاد کے بعد ان کی ایکسٹینشن کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، نئے آدمی کو وہاں پہ اپوائنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 50% جنگ کے اوپر آ گئی ہے، اور ان کو جو ہے وہ کون سے جاب ملنے ہیں کہ یہی جاب لے کے بیٹھے ہوئے 90-80 سال کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی اور کو جو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ سب نئے بندوں کو بڑے پاس ایکسپیرینس ہے، سب کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو نئے بندے کو لے کے آنا چاہیے۔ اور یہ پوسٹ جو ان کا جو ابھی موجودہ جو ماشاءاللہ ہے، ان کی پوسٹ تو بالکل سیاسی پوسٹ بن گئی ہے۔ یہ سیاسی پوسٹ ہے، اس لیے حکومت جو ہے، جو حکومت کی وہ فیور کرتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے، اور اپوزیشن کے جتنے بھی اور ہیں سارے پاکستان میں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ چاہے نہیں ہوتا، چاہے پشاور کی کو بسنگ کا معاملہ ہو، چاہے اور کو ہو، کسی بھی صورت پہ کوئی بھی مقدمہ جو بار بار ٹیلی ویژن والے، فیس بک پہ سب لوگ ان کی کرپشن اٹھا کے تھک گئے ہیں۔ نیب نے کسی بھی صورت پہ کوئی ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، اس لیے کہ وہ حکومتی لوگ ہیں، اس لیے یہ متنازع پوسٹ بن گئی ہے، اور اس کو آگے ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے ان مائی پوائنٹ۔ تھینک یو۔ ملک صاحب کا بھی یہی ویو ہے جو گیلانی صاحب کا ہے۔ اب ایک اور بات پہ یہ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کا بھی بیان آیا ہے، شیخ رشید صاحب کا بھی آیا ہے۔ قانون میں یہ ہے، اور یہ رہی ہے، شروع میں رہی ہے کہ جو بھی ایکسٹینشن یا چیئرمین نیب وغیرہ لگایا جائے گا تو اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم نے مشاورت نہیں کرنی، قانون میں لکھا ہوئے کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ جی شہباز شریف صاحب چور ہے، ڈاکو ہے، چور اور ڈاکو کی مرضی کا کوئی جج نہیں لگایا جاتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ملزم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ بھائی تمہاری تفتیش کس افسر سے کروائے۔ تو یہ بالکل ان کی اپروچ جو ہے غلط ہے، میرے حساب سے بالکل ہی غلط ہے۔ اس کے اوپر بھی ویو لیتے ہیں گیلانی صاحب کا کہ یہ جو فواد چودھری بار بار ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے جی مشاورت ان سے نہیں کرنی، بھائی ان کے پاس ایک عہدہ ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے بعد اس کا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کو ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس نے ہر کام میں، بڑے اہم کاموں میں مشاورت دینی ہوتی ہے۔ تو جب وہ عہدہ ان کے پاس ہے، ان کے عہدہ ہوتے ہوئے، تو یہ قانوناً تو کر سکتے ہیں، ان کو مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو اس صورت میں گیلانی صاحب بتائیں جی کہ یہ کیا انہوں نے نیا فواد چودھری کا ڈرامہ ہے یہ۔ ملک صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ مشاورت جو ہے لیڈر آف اپوزیشن سے کرنی ہے، ہاں جی، یہ شہباز شریف سے نہیں کرنی،
یہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس سے انہوں نے مشاورت کرنی ہے، اور کس نے کرنی ہے؟ عمران خان نے نہیں کرنی، وزیر اعظم نے کرنی ہے، یہ بھی ہو، ہاں کوئی بھی ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اور رہی یہ بات کہ جی وہ شہباز شریف ہے اس پر مقدمات ہیں، بھئی عمران خان پر بہت سے الزامات ہیں، یہ اسکینڈل تھا پی ٹی سی ایل کے حملے میں، اور بہت سے الزامات ہیں، کس کس کی بات کریں گے؟ پھر ملک صاحب جو الیکشن 2018 میں ہوئے جس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم بنے، اسی الیکشن کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے۔ آپ اگر لیڈر آف اپوزیشن کے آئینی عہدے کو، آئینی عہدہ ہے وہ، ہاں جی، اگر آپ اس کو نہیں مانتے، اس کے کردار کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ آئین کو توڑ رہے ہیں، ایک آئینی نظام کو آپ توڑ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کون ہوتے ہیں؟ وکیل ہو تمہیں تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہیں، وکیل کو، وکیل ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ چھوڑ دیں آپ اس قسم کی حرکتیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن عمران خان کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کی ساری ذمہ داری عمران خان پر ہے۔ وہ کہتے جو بھی تھے اس کے خلاف الٹ کام کرتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیتا میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، لیکن یہ سودا ان کو مہنگا پڑے گا۔ ملک صاحب دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب سے انہوں نے مشاورت نہیں کرنی، جو کہ قانون آئین میں لکھا ہوا ہے کہ میننگ فل مشاورت ہوگی، یہ بھی نہیں کہ فارمیلٹی، میننگ فل یعنی بالکل آپ نے صحیح ڈیپ طریقے سے مشاورت کرنی ہے۔ تو جیسے گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ان کے اوپر الزام ہے، الزام تو عمران خان کے اوپر بھی ہیں، پرویز خٹک کے اوپر بھی ہیں، فواد چودھری کے اوپر بھی ہیں، الزام ہے نا۔ جب یہ ملزم سے مجرم بن جائے گا تو پھر یہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، تو کیا ابھی ان کو مشاورت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، قانون تو یہی کہتا ہے کہ یہ مشاورت جو ہے ان کو کرنی پڑے گی، اور کرنی چاہیے ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کی جو اپائنٹمنٹ جو اس جج صاحب کی ہوئی ہے نیب کے، وہ بھی مشاورت سے ہوئی ہے، پہلے بھی یہ ہوا ہے، اب اسی کو آگے بڑھانا ہے اور اسی قانون کے تحت آگے نئے بندے کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے۔ بالکل، پہلے یہ عمران کی مشاورت سے ہوا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپائنٹمنٹ وہ کرتے ہیں یونانیمسلی کر لیتے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ حکومت اکیلے اس کو اپائنٹ کرتی ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر ایک بات چھوٹا سا اور ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو پچھلے دنوں انہوں نے بہت دبایا ہوا ہے پچھلے دنوں سے، اور فواد چودھری نے جو دوسرے 2 ممبر ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین راجہ سکندر کے خلاف جو اس نے ان کو نوٹس ملا ہے اس کے خلاف آپ آگے آئیں۔ کیا یہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا؟ دیکھیں آپ کتنی باتیں کریں گے فواد چودھری، سجیو کرنی ہے ان کو۔ بات یہ ہے کہ فواد چودھری دن کو اور بات کرتے ہیں، رات کو اور بات کرتے ہیں، آدھی رات کو اور بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری کو کیا ڈسکس کرنا ہے؟ وہ جو عمران خان کہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے، وہ تو ہز ماسٹرز وائس ہے، اور یہ ایسا شخص ہے کہ یہ پہلے پرویز مشرف کے ساتھ تھے، بالکل، یہ کاف لیگ میں چلے گئے، سرداری، اس کے بعد یہ زرداری صاحب کے ساتھ چلے گئے، اس کے بعد یہ عمران خان کے ساتھ آنا چاہتے تھے 2012 میں، وہ تو حامد خان جو اس وقت سینئر وائس چیئرمین تھے پارٹی کے، اور احمد اویس، دونوں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ گفتنی کچھ ناگفتنی باتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں، تو ہم تو کسی کی کریکٹر ایسوسیشن نہیں کرتے، اس کے ذات کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن یہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو دبایا ہی نہیں ہے، دھمکیاں دی ہیں، نام لے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو راجہ سکندر کو ہم کہہ رہے ہیں، ہم چیف الیکشن کمیشنر کو تو نہیں کہہ رہے۔ اب ان کا تضاد دیکھیں،
کہ وہاں کہتے ہیں کہ ہم راجہ سکندر کو کہہ رہے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں کہہ رہے. بھائی بات یہ کہ وہ تو چیف الیکشن کمیشن کے طور پر کام کر رہا ہے نا. اور اس طرح کی باتیں کرنی کہ دوسرے 2 ممبران جو ہیں، بھائی دوسرے 2 ممبران نے بیٹھ کے ہی سارے فیصلے کیے ہیں. وہ جو 3 ممبر بیٹھے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر اور 2 دیگر ممبران، وہ تینوں نے بیٹھ کے متفقہ طور پر فیصلے کیے. اور اس طرح کی بات کرنی، یہ آئینی نظام کو، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ آئینی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اب آئین کو توڑ کر کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ نے تفصیلی بات طارق ملک عوان صاحب کی، گیلانی صاحب کی، اور تھوڑی بہت میری بھی سنی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. ہم نے اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو یہ کرتے رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور چیئرمین نیب کے حوالے سے کی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کا فیڈ بیک دیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو نئے چہروں کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے. خدا حافظ.